वेलकम बैक। आपने अक्सर सुना होगा कई ऐसे हमारी उर्दू ज़बान के फ़िक्रे हैं, बातें हैं, जिसको अगर आप एक लम्हे के लिए उनके बारे में सोचें ना, तो आप कोई लेजेंड, हमारा कोई लिविंग लेजेंड जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त शोहरत किसी मकाम से नवाजा होता है, दुनिया से रुखसत होता है, तो एक बड़ा कॉमन जुमला कहा जाता है कि ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। यानी किस तरह का आपको ज़िंदगी में एक वक़ार मिलता है, अल्लाह ताला की तरफ से पज़ीराई मिलती है, वो मकाम मिलता है कि आपकी गुफ्तगू या आपके ओहदे से आप हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। और हमें लगता है जब आप उस कुर्सी पे बैठे होते हैं या उस दफ़्तर में होते हैं कि ये हमेशा रहने वाली चीज़ है, लेकिन हर उरूज को ज़वाल है। ये ज़िंदगी का और इस कायनात का एक तसलसल है, एक सिलसिला है। तो जब अल्लाह ताला वो दिन आपकी किस्मत में आए जब सारी चीज़ें आपके लिए साज़गार हैं, तो किस तरह अपने आप को संभाल कर चलें ताकि जब वक्त पलटेगा और हो सकता है आपके पास ये तमाम तर आसाइशें या तमाम तर रिसोर्सेज ना हों, तो उस वक्त भी लोग नंबर वन आपको अच्छे अंदाज़ में याद करें, आपको ख़ुद ये मलाल ना हो कि हमें उनको फ़ेस करना पड़ेगा जिनको एक ज़माने में हम झिड़का करते थे या मुंह भी नहीं लगाया करते थे। मुझे बड़ी हैरत होती है और तकलीफ़ होती है अगर आप में से किसी का कभी किसी सरकारी दफ्तर में जाने का इत्तेफाक हो, तो एक अजीब निज़ाम है जो शायद कॉलोनियल ज़माने से चला आ रहा है कि जो आपका मातहत होता है उसको लंबे अरसे तक इंतज़ार कराया जाता है। कहते हैं कि सरकारी दफातर में मेज़ बड़ी इसलिए रखी जाती है ताकि वो जो डिस्टेंस है अगले आने वाले को एहसास हो कि भाई आप तक रसाई या आप तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। फिर इसके अलावा जो पीएन होता है या जो शख्स आपका हेल्पर है जो आपके लिए फ़ाइल लेकर आता है, तो मैंने देखा है कि दस्तखत करने के लिए जब साहब की मेज़ पे वो फ़ाइल रखी जाती है तो वो तमीज़ के साथ वो फ़ाइल वापस नहीं करते बल्कि दस्तखत करके उसको बड़ी हकारत से अपनी मेज़ से नीचे फेंकते हैं कि अब इसको उठाकर ले जाया जाए। ये वो तमाम मनाज़िर हैं जो मैंने ख़ुद देखे हैं एंड आई एम श्योर अगर आपका कभी सरकारी दफ्तर से वास्ता पड़ा होगा तो आपने भी देखा है। ये वो गुरूर और तकब्बुर है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में सरायत कर चुका है। और आज का हमारा मौजू भी यही है। आज ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, बड़ी बड़ी कौमें और यहाँ तक कि ऐसे फ़रिश्ते जो पसंदीदा तरीन है। यानी इब्लीस के बारे में कहा जाता है कि ज़मीन और आसमान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसने हज़ारों साल अल्लाह ताला की अताअत और इबादत नहीं की, लेकिन इसी अना ने, इसी तकब्बुर ने उसको मलून करार दिया। और उसके बाद जो उसकी सूरत हाल है वो हमारे सामने है कि मोहलत मांगी हुई है और काफ़ी हद तक कामयाब है हम सबको भी बहकाने में। एक रिपोर्ट इसी हवाले से आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस मौजू को आगे लेकर बढ़ेंगे। उलमाए किराम हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे रहनुमाई लेंगे, मुख्तलिफ़ तारीख़ के इसी तरह के वाक़यात को देखेंगे कि हमें क्या सीख मिलती है। और ये जो मुबारक महीना हमें एक मौके के तौर पर मिला है कि हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं, तो कैसे इस हवाले से अपनी इस्लाह करें। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। एक अच्छा जी, हमारे पैनल से आपका तारुफ़ कराती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस इरम ज़िया। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। पहली दफ़ा है कि इतने दिनों के बाद रमज़ान में आपसे मुलाकात हो रही है। यानी हमेशा आपका और हमारा साथ ज़रा जल्दी होता है, इत्तेफाक जल्दी मुलाकात का होता है। बहुत शुक्रिया और जुम्मा मुबारक फ्रॉम मी एंड माई एंटायर टीम। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं हम सब की बहुत ही फेवरेट डॉक्टर फरहाना ओवैस। बहुत शुक्रिया फरहाना आपा आपकी भी मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। जुम्मा मुबारक जी हो। राना आपा, सबसे पहले एक सवाल, मुझे पता है कि कई दफ़ा इसका ज़िक्र हुआ है लेकिन मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी। हम तो अपनी हर गलती, हर कोताही, हर गुनाह जब अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगते हैं तो हम कहते हैं बहकावे में आ गए थे, शैतान ने बहका दिया था। अभी जैसे कि इस रिपोर्ट में भी बात की जा रही थी कि इस कायनात का पहला गुनाह, पहली नाफरमानी इब्लीस ने सरज़द की, तो इब्लीस को किसने बहकाया था? तब तो शैतान नहीं था, तो ये इसको किसने बहका के नाफरमानी के रास्ते पे लगाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका भी जवाब देती हूँ कि किस चीज़ ने उसको बहकाया। पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि तकब्बुर है क्या जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि तकब्बुर क्या है, तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपनी गर्दन अल्लाह के आगे ना झुकाए और दूसरों को हकीक समझे और ख़ुद पसंदी और फजीलत के गुमान में मुब्तला रहे, तो ये तकब्बुर है। और फिर इसके हवाले से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इरशाद मिलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बताते हैं अपनी शान और अपने मकाम के हवाले से कि अज़मत मेरा इज़ार और किब्रियाई मेरी चादर है, और जो इसमें मुझसे इख्तलाफ़ करता है या मुझसे झगड़ता है मैं उसको हलाक कर देता हूँ। यानी अल मुतकब्बिर और अल मुतआल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम हैं और ये उसकी बड़ाई और उसकी किब्रियाई को ज़ाहिर करते हैं।
اور قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سے لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے. تو اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو. کئی جگہ پر یہ فرمایا کہ زمین پر اترا کر مت چلو، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ وہ لوگ جو سرکش اور متکبر ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اور اگر ہم شیطان کی بات آج کر رہے ہیں تو یہ بھی وہ خود پسندی یا فضیلت کا گمان تھا جو اس کو اس راہ پر لے گیا، اور اس نے اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ میں جو ہوں اس فضیلت میں یا میں اس کی یہ سوچتی میں برتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، انسان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. پھر اسے اپنی عبادات پہ بھی زوم تھا، اور اس نے کہا کہ میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں. ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے، اور لوگ ان کو مسل رہے ہوں گے، رونتے ہوئے جا رہے ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ان پر ذلت کا اظہار ہے. یعنی اتنا سخت اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ناپسند فرماتے ہیں جو کسی بھی چیز پر تکبر کرتے ہیں. اور جیسے ابھی بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے دل میں تکبر ہے تو تم جنت میں نہیں جا سکتے. بلکہ ایک مقام پر تو ایک حدیث ایسی بھی ملتی ہے کہ جنت کی خوشبو سے بھی وہ شخص محروم رہتا ہے جو تکبر میں مبتلا رہتا ہے. تو گویا ہمیں قرآن بھی یہ بتا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. تو اس لیے جو شخص بھی معمولی سا بھی یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی فضیلت ہے یا وہ خود پسندی کا شکار ہے تو اسے اس چیز سے باہر آ جانا چاہیے. اور یہ خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے، لیکن اس کے لیے تباہی کا باعث بن سکتی ہے. اچھا، ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی تکبر میں مبتلا ہے یا کوئی غلطی بار بار سرزد کر رہا ہے، اس کو اپنی عادت ہی بنا لی ہے، اپنا شیوا بنا لی ہے مفتی صاحب، تو ہم کہتے ہیں کہ جی ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے. تو اگر آن دی ادر ہینڈ کوئی شخص اگر تکبر کر رہا ہے، کوئی اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، کوئی تکبر والے کلمات اس نے ادا کیے ہیں، کوئی اس کی ادا ایسی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ ایک جھٹکا دے، تو یہ تو پھر اللہ کی خاص کرم نوازی ہے اس شخص پہ کہ اس کو سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت عنوان ہے، اور رمضان المبارک کا مقدس مطہر ببرکت مہینہ ہے. اللہ کرے کہ یہ بات دل میں اتر جائے. دیکھیں، جس طرح انسان دنیا میں جسمانی اعتبار سے بیمار ہوتا ہے تو ہمیں شریعت اسلامیہ اور قرآن کریم کا جو تزکیہ ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ اسی طرح انسان کی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. اور بیماری میں 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں: ڈائگنوسٹ، تشخیص، ڈوز، آپ میڈیکل کیا لے رہے ہیں، جی، اور پھر اس کے بعد صحت وہ کیسے ملے گی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو جس طرح آپ جسمانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری اس وقت پوری دنیا میں جسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اسے بچنے کی ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، آئے روز میسج چلائے جاتے ہیں خواتین کے حوالے سے، اور اسی طرح وہ کینسر ہے، ٹیومر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 1000 درجے کے ٹیومر اور کینسر جمع کر لیے جائیں تو وہ چھوٹے ہیں، اور روحانی اعتبار سے جو تکبر ہے یہ اس سے بڑی بیماری ہے. اور میرے خیال میں اس سے صرف جو ٹیومر ہے یا کینسر ہے اس سے انسان کی جان جاتی ہے، مگر روحانی اعتبار سے جو تکبر ہے اس سے صرف جان نہیں جاتی، ایمان بھی جاتا ہے. صحیح. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم تھوڑا سا شریعت کی روح سے دیکھیں تو تکبر کہتے کسے ہیں؟ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج کیسے فرمایا؟ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ اور آج کے دور میں جب کہ تکبر جگہ جگہ پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اور ایگو اس قدر آ چکی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا لیول جس بندے کا، یعنی دنیاوی اعتبار سے تکبر تو ویسے کسی کا نہیں بنتا، جس کا نہیں بنتا وہ اس کے اندر بھی تکبر اور غرور اتنا ہے کہ آپ یقین کریں کہ معاشرے کی نبض پکڑنا مشکل ہو گئی کہ اس کا علاج سر سے شروع کریں، پیر سے کریں، کہاں جائیں، کس طرف لے جائیں. قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، یہاں تک کہ قرآن جو اس کی علامات ہیں ان میں بڑی علامت یہ بتائی گئی کہ جو بندہ متکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلی جو چیز اس سے چھینتے ہیں نا، وہ اپنے سامنے دعا پھیلانے کی جو توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ سلب فرما دیتے ہیں. اور پھر اس قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تم مجھ سے کثرت سے اگر مانگتے نہیں، ہاتھ پھیلاتے نہیں، تو تم یہ ذہن میں رکھو کہ میں تمہیں متکبرین میں شامل کر کے میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا. واضح طور پر الفاظ میں. اب یہ دیکھیں کہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. تربیت کا انداز دیکھیے، لیول دیکھیے کہ نبی نبی ہوتا ہے اور فرعون فرعون ہے.
فرعون کا لب و لہجہ اللہ جل شانہ سے واقف تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کو دیکھ کر، اس کے لب و لہجے کو دیکھ کر، انداز تکلم کو دیکھ کر آپ کے لب و لہجے میں وہ چیز نہ آئے۔ آپ نے جب جانا ہے تو قولوا قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، آپ نے بڑی نرمی سے اس سے بات کرنی ہے، بڑے پیار سے بات کرنی ہے۔ تو جس طرح کبھی ایسا ہوتا ہے نا جی، ٹیومر نظر نہیں آتا لیکن ہوتا اندر ہے۔ نہیں، اور آپ نے جیسے کہا کہ اب محفل کا جو انداز ہے، ہمارے یہاں اکثر لوگ جو تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں یا اپنے سینئرز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، سرکاری دفاتر کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، جس بھی سینئر کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں تو ان کا انداز دیکھا کہ وہ کس روب سے بات کرتے تھے، جب وہ گاڑی سے اترتے تھے تو 2 PMs آ کے ان کی پہلے فائل لے کے جائے گا، کوئی بریف کیس اٹھا کے جائے گا، تو لوگ آئیڈیلائز کر لیتے، کہتے ہیں کہ اچھا یہ سکسیس فیکٹر یہی ہوتا ہے۔ لیکن پھر ایک اور انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری پڑھائی لکھائی ایک انسان کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے، خود اعتمادی لانے کے لیے جستجو کرتی ہے۔ ارم جی، تکبر اور سیلف کانفیڈنس، ان میں تفریق کیسے کی جائے؟ کیونکہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اپنے اوپر اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ وہ اعتماد کب تکبر میں تبدیل ہو جاتا ہے یا انسان اپنے دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگے، اس میں کیسے احتیاط سے چلا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی، اسے نہ پھر دعا لگی نہ دوا لگی۔ تو در حقیقت جب انسان میں کا شکار ہوتا ہے نا تو وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ تکبر ہوتا ہے، جس کے اندر میں آ جاتی ہے کہ میں، میرا رتبہ، میرا گھر، میرے بچے ایسے، میری گاڑی ایسی، میں یوں کرتا ہوں، میرے ڈریسنگ سینس ایسا، وہ میں۔ اللہ کو میں پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ جو میں ہے نا یہ صرف میرے رب کے لیے ہے، اسے بندوں میں یہ چیز پسند نہیں ہے۔ سیلف کانفیڈنس تو یہ کہ آپ اس چیز کا اعتراف کریں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس قابل بنایا ہے کہ آپ اس جگہ موجود ہیں اور آپ لوگوں کے لیے مفید بن جائیں۔ جو شخص لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے، چاہے وہ جتنے بڑے عہدے پہ ہو، اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں میں نہیں ہوتی۔ مطلب وہ ایک بڑی اچھی بات ہے شاہ شمس تبریز کی کہ اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہو، ان کو تکلیف پہنچاتے ہو وہ کسی بھی طریقے سے، تو کوئی بھی مذہبی فریضہ سر انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں ہے۔ تم چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنے روزے رکھ لو، اگر وہ تمہارے اخلاق اور کردار کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی تو یقین مانو وہ صرف مشقت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور ہم بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کر کسی کا خیال نہیں کرتے۔ ہم اکثر اپنے ڈرائیورز کے ساتھ ذرا سا لیٹ آ جائے یا گاڑی صاف نہ ہو تو بہت تلخ کلامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ دیکھو، ضروری نہیں کہ اس وقت انسان کے اندر میں ہو، لیکن اس میں ایک تکبر ضرور ہوتا ہے کہ ہی از مائی ڈرائیور اینڈ آئی ایم دا اونر آف کار، اور یہ جو ہے اس نے اس وقت یہ صاف نہیں کیا۔ تو وہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہزاروں ڈگریاں لے کر، علم پر دسترس پا کر، چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ اور جاہل شخص جو ہے نا وہی تکبر کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے آگے کوئی کچھ ہے ہی نہیں،